اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ بنیادی طور پر آج کے کویسچن میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ دوسرا، فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرا، معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آج کے کویسچن کی مین ہیڈنگز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، اس پورشن میں ہم بیان کریں گے اسلام کے 5 ارکان حدیث کی روشنی میں۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو، حقیقی گواہی، عقیدہ توحید و رسالت انسانی عظمت کا ضامن، اسلام ایک جامع نظام حیات۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ صلاۃ نماز کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان ہوگا۔ نماز کب فرض ہوئی، نماز از روئے قرآن، نماز از روئے حدیث۔ دوسرے پورشن کے اندر ہم بیان کریں گے کہ فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کا کیا کردار ہے۔ اس پورشن میں 6 ہیڈنگز ہوں گی۔ نماز مقصد حیات، جسمانی پاکیزگی، پابندی وقت، برائیوں سے بچاؤ، تعلق الہی کی مضبوطی، نصرت الہی کا حصول۔ تیسرے حصے کے اندر ہم بیان کریں گے تشکیل معاشرہ میں نماز کا کردار۔ اس میں فرسٹ ہیڈنگ ہوگی مساوات، دوسری اخوت و ہمدردی، تیسری امیر کی اطاعت، چوتھی اجتماعیت، پانچویں تنظیم و اتحاد، اور چھٹی ہوگی مشاورت۔ اب سب سے پہلے یہ بات جانیے گا کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ذہن نشین کیجئے گا۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ رکن کی جمع ہے ارکان۔ رکن کا معنی آپ ستون بھی کر سکتے ہیں، رکن کا معنی آپ پلر بھی کر سکتے ہیں۔ رکن جس کے اوپر بنیاد کھڑی ہو، تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اب وہ 5 ستون میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں ایک حدیث پاک کی روح سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ پہلا ستون اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دینا، یہ شہادت دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اسی پہلی گواہی کو شہادتین بھی کہا گیا ہے۔ شہادتین جس کا مطلب ہے 2 گواہیاں، شہادت 1 گواہی، شہادتین 2 گواہیاں۔ دوسرا اسلام کا جو ستون ہے، دوسرا اسلام کا جو رکن ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ تیسرا ستون، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا ستون حج کرنا، 5واں ستون رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کے پہلے رکن پر اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اس کے اندر توحید اور رسالت کی گواہی ہے۔ 2 گواہیاں ہیں، ایک توحید کی گواہی ہے اور ایک رسالت کی گواہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اسلام کے ہم نے 5 عقائد چیپٹر نمبر 1 کے اندر ڈسکس کیے تھے، تو اسلام کے جو 5 عقائد ہیں، عقائد کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد کا تعلق ایمان سے ہے، عقائد کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، انسان کے دل سے ہے۔
لیکن جو اسلام ہے، اسلام کے جب ہم ارکان بیان کریں گے، اسلام کے ارکان کا تعلق عمل سے ہے۔ آپ جتنے بھی ارکان میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اگر آپ ان پر تھوڑا سا بھی غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ اسلام کے عقائد کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام کے ارکان کا تعلق عمل سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان نے زبان سے کہنا ہے تو پہلے وہ دل سے مانے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو پہلے اس نے دل سے ماننا ہے، پہلے اس نے ذہن سے قبول کرنا ہے اس بات کو کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں، آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کے ملائکہ ہیں، اس کی کتابیں ہیں، آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخرت کا دن ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو زبان سے اس نے کہنا ہے تو اس نے زبان سے توحید کی گواہی بھی دینی ہے اور رسالت کی گواہی بھی دینی ہے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے اہم رکن کلمہ شہادت، یہ لفظ کلمہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے کلمہ، کلمہ شہادت یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ جس میں اللہ کے معبود ہونے کا ذکر ہے کلمہ توحید ہے، اس حصے کو ہم کلمہ توحید کہیں گے، جبکہ دوسرا حصہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اسے ہم کلمہ رسالت کہیں گے۔ توحید و رسالت بنیادی طور پر ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ توحید و رسالت دو الگ الگ پہلو ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا بنیادی ایک کویسچن ہے، حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے گواہی اور ایک ہے حقیقی گواہی۔ توحید و رسالت کی زبانی گواہی نجات کا باعث نہیں، یعنی صرف زبان کہہ دے بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، تو زبان کی گواہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے حقیقی گواہی کی ضرورت ہے۔ حقیقی گواہی سے مراد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ عقیدہ توحید و رسالت انسانی عظمت کا ضامن ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامیہ کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا، کما حقہ جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی
جب یہ گواہی دل کی تصدیق سے بھی محروم ہو گئی اور عملی اطاعت سے بھی خالی ہو گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ آج بھی اگر ہم عظمت رفتہ کے خواہش مند ہیں تو ہمیں حقیقی گواہی کی طرف آنا ہوگا۔ ہمارا دل گواہی دے، ہمارا عمل گواہی دے۔ جب تک دل اور عمل گواہی نہیں دے گا اس وقت تک یہ گواہی خالی اور کھوکھلی گواہی ہوگی اور زبانی کلامی گواہی ہوگی۔ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ اسلام کے اندر تمام تر خوبیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات، اپنے فالورز کو چند اعتقادات ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتا کہ یہ چند عقیدوں پر ایمان لے آؤ تو تمہیں نجات مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ جب تک ہم اسلام کے ان ارکان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، اسلام کے ان ارکان کے اوپر اپنا عمل مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے کھوکھلے دعوے ہوں گے، زبانی کلامی نعرے ہوں گے جن کا ہماری زندگی کو صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری نہ یہ دنیا سنورے گی اور نہ ہی ہماری وہ جہان سنورے گا۔ اس جہان کو بھی اور اس جہان کو بھی کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے مکمل ضابطہ حیات کو اڈاپٹ کریں، اس کو فالو کریں۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانیے گا۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی دعا یا استغفار ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو زبان میں لفظ صلاۃ کے متبادل کے طور پر بولا جاتا ہے۔ لفظ نماز کے لغوی معنی عجز و انکسار، خدمت و اطاعت اور دعا و التجا کے ہیں۔ صلاۃ کا یا نماز کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ خاص عبادت جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں اور مخصوص کیفیات میں ادا کی جائے۔ اس کے لیے شرائط بھی مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ادا کرنے سے قبل جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز ادا کی جائے اس جگہ کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ کچھ نماز کی مخصوص شرائط ہیں۔ پھر اس کے بعد مخصوص اوقات ہیں نماز کے، نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد نماز کی کچھ مخصوص کیفیات ہیں جیسا کہ تکبیر کہنا، نماز کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، اسی طرح سجدے کرنا، جلسہ کرنا، قعدہ بیٹھنا، تو یہ کچھ نماز کی مخصوص کیفیات ہیں۔ نماز کب فرض ہوئی؟ مسلمان نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے صرف صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نماز پنجگانہ ہجرت سے قبل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر فرض ہوئی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں نماز از روئے قرآن کی ہیڈنگ بیان کرنے لگا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ نماز قائم رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ عذاب کے فرشتے دوزخیوں سے عذاب پانے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، سورہ المدثر کی آیت نمبر 43 ہے۔ انہوں نے کہا ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، نماز نہ پڑھنے کا انجام جہنم ہوگا۔ نماز از روئے حدیث، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔
کافرانہ طریقہ اختیار کیا، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان ہوگا وہ تو نماز پڑھے گا۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بڑی خاص حدیث پاک ہے یہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے بات چیت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اب ہم اپنے اس کویسچن کے مین دوسرے حصے کی طرف آگئے ہیں، جو کہ ہے فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کا کردار۔ انڈیویجولی امپیکٹس کیا ہیں نماز کے؟ ایک انسان کی زندگی پر نماز کیا اثرات مرتب کرتی ہے، کیا تبدیلیاں لاتی ہے ایک انسان کی زندگی میں؟ انفرادی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں انفرادی اثرات، انفرادی فوائد، نماز کے انفرادی فوائد۔ نمبر 1، نماز مقصد حیات۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ اگر وہ ان کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے رب کی بے لوث نوازشات پر اظہار اطاعت و بندگی کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکاتا ہے۔ نماز کی یہ عادت اس میں احساس بندگی کو تازہ رکھتی ہے۔ نماز دراصل انسان کو مقصد حیات کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان کا مقصد حیات پورا ہو جائے گا، انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر لے گا۔ دوسرا اثر انسان کی زندگی پر نماز کا کیا ہوگا؟ ایک انسان کی زندگی پر جسمانی پاکیزگی، انسان اپنے جسم کو پاک رکھنے کا عادی بن جائے گا، صاف رکھنے کا اور پاک رکھنے کا عادی بن جائے گا۔ دین اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے، اور نماز ادا کرنے سے انسان میں پاک و صاف رہنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت کو ضروری قرار دیا گیا، جسم کا، جگہ کا اور لباس کا پاک صاف ہونا ضروری قرار دیا ہے، لہذا جسمانی پاکیزگی کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم، طہارت نصف ایمان ہے۔ تیسرا اثر کیا ہوگا ایک انسان کی زندگی پر نماز ادا کرنے کا؟ وہ وقت کا پابند ہو جائے گا، وہ اپنی زندگی کے تمام تر کاموں کو ایک منظم اوقات کے تحت کرے گا، ایک اسکیجول کے تحت کرے گا، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق کرے گا۔ نمازیں چونکہ مقررہ اوقات میں فرض ہیں، ہر نماز کو ادا کرنے کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اس میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور نماز اسے باقاعدگی اختیار کرنے کا عادی بنا دیتی ہے۔ چوتھی ہیڈنگ، چوتھا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام تر برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔
یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کے کاموں سے روکتا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقلاً پرماننٹلی گناہ سے روک کے رکھتی ہے۔ پانچواں اثر انڈیویجولی ایک انسان کی زندگی پر، ایک انسان کی پرسنل لائف پر نماز کا کیا ہوتا ہے؟ تعلق الہی کی مضبوطی۔ انسان کا اپنے اللہ سے تعلق پختہ ہو جاتا ہے۔ بندہ دن میں جب 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ شناسائی کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس طرح خدا سے اجتماعی اور انفرادی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں جو انسان کو خدا کی نظر میں محبوب بنا دیتی ہیں۔ اس طرح نماز کے ذریعے تعلق باللہ بہت مضبوط اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چھٹا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوگا کہ وہ نصرت الہی کو حاصل کر لے گا۔ نصرت جس کا معنی ہوتا ہے مدد، اسے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ نماز نصرت الہی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ بندہ دراصل نماز میں اپنے رب سے مدد و نصرت کا طلبگار ہوتا ہے اور ایسی حالت میں نصرت الہی بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ۔ بڑی پیاری ایمان افروز آیت مبارکہ ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ تم نماز قائم کرو۔ اندازہ لگائیں آپ، اللہ کریم نے شرط عائد کر دی ہے کہ میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، ہر پل، ہر گھڑی، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کہیں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بے سہارا نہیں رہنے دوں گا، بے آسرا نہیں رہنے دوں گا۔ تم ایک کام کرو، کیا؟ تم نماز قائم کرو۔ اب اس کے بعد میں انڈیویجولی اثرات کے بعد اب میں کولیکٹیولی اثرات بیان کروں گا۔ پورے معاشرے کے اوپر، پوری سوسائٹی کے اوپر نماز کے کیا امپیکٹس ہوں گے، نماز کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پورے معاشرے کو سنوارنے میں، پورے معاشرے کی تعمیر میں، پورے معاشرے کو بہتر بنانے میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ سنیے گا۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے مساوات۔ مساوات جس کا معنی ہے ایکویلٹی، برابری۔ نماز مساوات کا خوبصورت ترین نظارہ پیش کرتی ہے جس میں کالے، گورے، امیر، غریب، اعلیٰ، ادنا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مسجد میں کسی کے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں۔ مساوات کا یہ عملی مظاہرہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم ہندو معاشرے کو دیکھیں تو وہاں آج بھی 4 ذاتیں موجود ہیں، برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ آج بھی وہاں پر یہ 4 ذاتیں موجود ہیں۔ وہاں ذات پات کا تصور ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہاں بڑا چھوٹا اور امیر غریب کا فرق آج تک قائم ہے۔ سنیے گا سورہ النساء آیت نمبر 1، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسلمان رنگ و نسل اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت اور عملی مساوات کا عظیم احساس پیدا ہوتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تاریخ ساز الفاظ جو انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے کہ اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ کسی کا چودھری ہونا، کسی کا گوندل ہونا، کسی کا جٹ ہونا، کسی کا بٹ ہونا، کسی کا چٹھا ہونا، کسی کا وٹا ہونا، کسی کا بہت سی ذاتیں ہیں ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہوگی، اس کا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دوسرا اثر پورے معاشرے کے اوپر نماز کا کیا ہوگا؟ لوگوں میں اخوت اور ہمدردی کا احساس پیدا ہوگا۔ مسجد میں 5 وقت نمازوں میں اکٹھے ہونے سے مسلمانوں میں باہم بھائی چارے اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تیسرا اثر کیا ہوگا ان معاشرے کے اوپر نماز کا؟ امیر کی اطاعت۔ یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے۔ قومیں اس وقت ترقی حاصل کرتی ہیں جب وہ کسی ایک کو لیڈر مان لیتی ہیں اور پھر اس لیڈر کو مکمل طور پر فالو کرتی ہیں۔ جب تک قوم کسی کو لیڈر ہی تسلیم نہ کرے اور اس کی فالوئنگ ہی نہ کی جائے، اس وقت تک قومیں ترقی حاصل نہیں کرتی۔ باجماعت نماز پڑھنے میں امام کی اقتداء لازمی ہے۔ اس اقتداء سے مسلمانوں میں اطاعت امیر کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ امیر کو فالو کرو، لیڈر کی پیروی کرو جو انہیں قانون کا پابند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر حاکم جو تم میں سے ہو کی اطاعت کرو۔ چوتھا اثر پورے معاشرے کے اوپر نماز کا کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا ہوگا، مل جل کر رہنے کا، جمع ہونے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا، ایک دوسرے کی خوشیاں اور ایک دوسرے کے غم دکھ بانٹنے کا احساس لوگوں کے اندر پیدا ہوگا۔ نماز باجماعت سے اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور مسلمان اپنے پیش آمدہ مسائل کو بہتر طور پر اجتماعی طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور اس کی رغبت دلانے کے لیے انفرادی نماز کے مقابلے میں اجتماعی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور اسی نظام میں اجتماعیت کی برکات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا ڈالتا، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دیتا۔ جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود اور تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ پانچواں اثر کیا ہوگا جی پورے معاشرے کے اوپر نماز کا؟ لوگوں کے اندر تنظیم آئے گی، تنظیم، آرگنائزیشن، لوگ آرگنائز ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر یونٹی آئے گی، اتحاد آئے گا، لوگوں کے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا، لوگ بے ہنگم نہیں ہوں گے، لوگ بے قطار شترے بے مہار نہیں ہوں گے، لوگ کسی قاعدے قانون کے خلاف نہیں چلیں گے بلکہ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے۔
اگر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے ان کے اندر تنظیم کا احساس پیدا ہوگا، اتحاد کا احساس پیدا ہوگا۔ نماز مسلمانوں کو ایک تنظیم کا حصہ بنا دیتی ہے، جس کا ہر کام نظم و ضبط کے مطابق ہوتا ہے، اور یہی تنظیم آہستہ آہستہ اتحاد اسلامی کا باعث بنتی ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں اور فرقہ بندی سے نجات مل سکتی ہے، جس نے مسلمانوں کو اتحاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ آج ہم کئی فرقوں میں بٹ چکے ہیں، گروہوں میں بٹ چکے ہیں، دھڑے بندیوں کا شکار ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے طبقے بنا کر، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر ہم لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم نہ جانے ہم کب اکٹھے ہوں گے، کب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا اتحاد کا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اسی طرح یہ بھی علامہ اقبال نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ چھٹا اثر کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کے اوپر چھٹا اثر نماز کا یہ ہوگا کہ لوگ باہمی مشاورت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ نماز کے ذریعے بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے سیاسی، معاشی، معاشرتی غرض ہر قسم کے امور پر مشورہ طلب کیا جا سکتا ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے، باہمی کنورسیشن ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ دور نبوی اور دور خلفائے راشدین میں تمام عمومی مشاورت نماز کے بعد مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ خطبہ جمعہ میں خلیفہ بہت سے مسائل قوم کے سامنے رکھتا تھا، جس سے معاشرے کی ہر قسم کی تربیت ہوتی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے مسجد کو محض ایک عبادت گاہ سمجھ لیا ہے، جس میں ایک عبادت کے ادا کرنے کے لیے ہم چند لمحات کے لیے جاتے ہیں اور پھر دوسری سرگرمیوں میں مشغول ہو کر اس کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اسلامی ریاست میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقت حاضر ہو کر اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں گے، نماز قائم کرنے والا بنائیں گے۔ آج اگر ہم نماز کے پابند بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔